بڑے سے بڑا آفیسر ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ پاکستان ہے, چاہے وہ چیف آرمی اسٹاف ہے, چاہے وہ ایک پٹواری ہے, چاہے وہ چیف جسٹس ہے, ایوری پرسن از سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. کس پروسیس سے ہمارے الیکشن گزرتے ہیں, وہ ایز ووٹرز ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حکومت کی تبدیلی کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ الیکشن. ہمارا جو نظام ہے یہ اس میں کوئی ڈومیننٹ فیوڈل سسٹم, اور فیوڈل جو ہیں وہ ٹیمپرامنٹلی رول آف لا کے خلاف ہوتے ہیں. سوورینٹی لائز ود اللہ ٹو بی ایکسرسائزڈ بائی دی پیپل آف پاکستان تھرو اٹس چوزن ریپرزینٹیٹیوز. جب قانون کی گرفت جو ہے کمزور پڑنے لگتی ہے, کس وقت پڑتی ہے؟ جب انسٹیٹیوشن کمزور ہوتے ہیں. جن ممالک میں انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں گے وہاں انڈیویجول کمزور ہوگا. آئین جو ہے یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا. اگر ٹاپ لیڈرشپ ٹھیک ہے نا تو آج نیچے جو جتنی بھی کرپشن ہے وہ کل کم ہوگی, پرسوں اور کم ہوگی, اور وہ اس کا ٹکٹ ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ آئے گا. آج جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں ان کے انٹروڈکشن کے لیے میرے پاس بہت کافی لفظ نہیں ہیں کہ وہ آنریبل ہیں, رسپیکٹیبل ہیں, ویلیویبل ہیں, وردی ہیں, ٹرسٹی ہیں. تو آج ہم احمد اویس صاحب سے کوئی پولیٹیکل باتیں نہیں کریں گے, کوئی کسی گورنمنٹ کے اگینسٹ فیور میں بات نہیں کریں گے. ہم ان سے بات کریں گے کہ لا ایز سوشیالوجی. تو کیا ایک قانون دان, ججوں کے لیے, منسٹرز کے لیے سوشیالوجی کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ قانون بناتے وقت ہم عوام کی نفسیات, ہمارے پرابلمس کو دیکھ کے قانون بل بنائے جائیں؟ تو اس بارے میں ایز سبجیکٹ سوشیالوجی ہم اویس صاحب سے بات کرتے ہیں. آر یو سیٹسفائڈ بائی دا پالیسیز آف دس گورنمنٹ, پریزنٹ گورنمنٹ, اور آر یو سیٹسفائڈ بائی دا لیجسلیچر آف دس پنجاب اسمبلیز؟ دیکھیے, پہلی تو آپ نے میری مصروفیت کے ساتھ آج کے اس انٹرویو کی بات کی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ a busy person is one who can spare time for everything. تھینک یو. تو اس لیے یہ تو ہو گیا. اب دوسری بات ہے, دیکھیے سیٹسفیکشن جہاں پہ جو ہو جاتی ہے نا, سیٹسفیکشن مینس کہ آپ کی زیسٹ جو ہے, تگ و دو جو ہے, جستجو ہے کہ خوب سے خوب تر کہاں, وہ جہاں پہ ختم ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا. یہ آرٹیکل 140 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس میں یہ کانسٹیٹیوشن پوسٹ ہے کہ ایوری پروونس مسٹ ہیو ون ایڈوکیٹ جنرل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ فیڈریشن جو ہے مسٹ ہیو اٹارنی جنرل. تو اس کے اندر ہی یہ ہے ون ہو از کوالیفائنگ ٹو بی جج, وہ کین بی اپوائنٹڈ ایز ایڈوکیٹ جنرل. تو یہ گورنر صاحب کی ان کی اختیار میں ہے کہ آپ کی اپائنٹمنٹ ہو. تو آپ دوسری دفعہ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ جنرل بنے ہیں, تو اٹ مینس کہ گورنر آر سیٹسفائڈ بائی یور سروسز. یہاں میرے خیال میں اب جب گورنمنٹس ہوتی ہیں تو گورنمنٹ آئی تھنک پنجاب گورنمنٹ از ویل سیٹسفائیڈ, اور اوپر بھی میرے متعلق ایک یقیناً ایک اچھی اوپینین موجود ہوگی کہ انہوں نے مجھے اس کے باوجود کہ میں نے ریزائن کر دیا تھا, اور ایک اصولی موقف کے اوپر کیونکہ ریزائن کیا تھا, اور دوبارہ سے میرا جب مجھے نوٹیفیکیشن ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اس پرنسپل سٹانس کی ونڈیکیشن ہے. بالکل. اور بہرحال اس کو میں وہ ہار جیت نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ یہاں جو معاملات نیشنل لیول کے اوپر ہوتے ہیں اس میں کوئی ہار اور کوئی جیت نہیں ہوتی, بات ایک اصول کی ہوتی ہے. جیت ہمیشہ اصول کی ہونی چاہیے اور اصول کی ہی ہوتی ہے. اور تبدیلیاں جو آتی ہیں, قوموں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے, پھر آپ دیکھیے, آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یو ول فائنڈ کہ آئیڈیالوجی کا پروسیس جو ہے, سوچ کا دھارا جو ہے, اصل تبدیلی تو یہ لے کر آتا ہے جب ہمارا مائنڈ سیٹ بدلتا ہے. ایک آدمی کوئی چیز سوچتا ہے, کوئی تھیوری لے کے آتا ہے, کوئی آئیڈیا لے کے آتا ہے, ایک اپنی کوئی ویژن لے کے آتا ہے, اور اس ویژن کو وہ ٹرانسفارم کرتا ہے, ٹرانسلیٹ کرتا ہے انٹو ریئلٹی, اینڈ دیٹ از ہاؤ سوسائٹی ایڈوانس کرتی ہے. سر, جیسے کہ یہ ڈیموکریسی ہے, الیکشنز ہوتے ہیں, ان الیکشنز میں جب ہم ایک ممبر کو الیکٹ کرنے جاتے ہیں تو ہم کیا سوچ کے اس کو الیکٹ کرتے ہیں, ووٹ کرتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر ممبر کو لائیں؟ اگر آپ یہاں اپوائنٹ ہوئے ہیں تو آپ گورنر کی سوچ کا عکس ہیں, تو جب ہم لوگ پھر بعد میں انہی کے خلاف ہو جاتے ہیں, تو یہ کس پروسیس سے ہمارے الیکشن گزرتے ہیں؟ وہ ایز ووٹرز ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق حکومت کی تبدیلی کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ الیکشن ہے. 5 سال اس کا ایک پیریڈ ہے,
لیکن حالات ایسے پیدا ہوں تو وہ ان بٹوین بھی انٹیگرم پیریڈ کے اندر بھی الیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ معاملات چلتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے اس کے اندر کہ ڈیموکریسی میں آپ جب الیکٹ کرتے ہیں تو مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے اچھا آدمی اس کو نمائندہ چنا جائے، اس اعتبار سے کہ اس نے آ کے پارلیمنٹ میں جا کر، حکومت میں جا کر، اپوزیشن میں بیٹھ کر جی عوام کی نمائندگی کرنی ہے. عوام کی نمائندگی سے مراد یہ ہے کہ ان کے احساسات کی، ان کی ایسپریشن کی نمائندگی کرنی. لیکن سر یہ تو جب ہی ممکن ہے جب ایک نیوٹرل پرسن آیا ہو، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں وڈیرا سسٹم، چودھری سسٹم، پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کے تحت یا اپنے مفادات کے تحت کہ ہم آپ کو ووٹ کر رہے ہیں، ہم بعد میں آپ کو مس ہینڈل کریں گے. میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی قصور ہوتا ہے. گورنمنٹ تو آ کے نہیں کہتی کہ سبزی مہنگا بیچیں، مرڈر کریں، ریپ کریں. یہ تو ہم ایز سوشیولوجی، ہماری سوسائٹی ہے وہ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں نا سوسائٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ واٹر فلوز فرام دا ہائر لیول ٹو دی لوور لیول. نو ڈاؤٹ. تو اوپر ٹاپ مین جو ہے اگر وہ صاف ستھرا ہوگا، آنیسٹ ہوگا، اور اس کا وہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں، اس کے دل میں قوم کا درد ہوگا، کامن مین کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہوگا، کامن مین کی مشکلات کو سمجھتا ہوگا. ہماری کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارا جو نظام ہے یہ اس میں پریڈومیننٹ فیوڈل سسٹم ہے، اور فیوڈل جو ہیں وہ ٹیمپرامنٹلی رول آف لا کے خلاف ہوتے ہیں. یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ نے اس کو بہت آبزرو کیا ہوگا کہ ایک گاؤں کا چودھری جو ہے وہ چاہے چھوٹی سی زمین کا مالک ہے یا بہت بڑی، لیکن اس کا نام کے ساتھ چودھری لگا ہے، وہ بہت اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ چودھری جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون کی بندشوں میں نہیں لانا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ میں قانون سے بالا تر ہوں. جو میرے آگے جو مظاہرے ہیں، جو وہاں پہ باقی کام کر رہے ہیں، جن کو ان کی زبان میں کہا جاتا تھا کہ یہ کمین ہے، جی جی تو قانون تو صرف ان کے لیے ہے، صحیح، میرے لیے تو نہیں ہے. اس کی بھینس تو چل رہی ہے. یہ وہ امپیریلسٹ ایٹیچیوڈ جو ہے جو چودھری کے اندر موجود ہے، جو فیوڈل لارڈ کے اندر موجود ہے، وہ فیوڈل جو ہیں جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی قانون کا تابع نہیں سمجھتے. یہاں پہ کانٹرڈکشن شروع ہو جاتی ہے. کانٹرڈکشن یہ اتنی انہیرنٹ کانٹرڈکشن ہے کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر حکمرانی قانون کی ہے، اگر آئین کی حکومت ہے تو پھر قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے. اور اگر آپ کو دیکھیں نا ہمارا تو جو آپ نے پریامبل اگر پاکستان کے آئین کا دیکھیں تو اس میں ہے کہ سوورینٹی لائز ود اللہ ٹو بی ایکسرسائزڈ بائی دی پیپل آف پاکستان تھرو اٹس چوزن ریپرزینٹیٹیوس. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ حکمرانی قانون کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ چودھری ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا آفیسر ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، چاہے وہ چیف آرمی اسٹاف ہے، چاہے وہ ایک پٹواری ہے، ایوری پرسن، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، ایوری پرسن از سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. سپریم کانسٹیٹیوشن ہے، سپریم لا ہے. لیکن اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے نا، ڈسٹرائی کیا جا رہا ہے. ڈینائی اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ جب قانون کی گرفت جو ہے کمزور پڑنے لگتی ہے. کس وقت پڑتی ہے؟ جب انسٹیٹیوشن کمزور ہوتے ہیں یا ان کو کیا جاتا ہے کمزور. دیکھیے جن ممالک میں انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں گے وہاں انڈیویجول کمزور ہوگا. جہاں انڈیویجول مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، وہاں انسٹیٹیوشن کمزور تو ہوگا. سر یہ اس کو کیسے ہم بیلنس کر سکتے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاور میں یہ تو نہیں نا. دیکھیے نا بات یہ ہے کہ ان کو بیلنس کرنے کا ہے کہ وی ہیو ٹو گو بیک کہ یہ تھے تو نہیں ایسے. رائٹ. جب پاکستان بنا تھا تو ایسا تو نہیں تھا. انگریز نے جب یہاں پہ حکومت کی تو انگریز نے ساری دنیا پہ ایک نظام بنایا، انسٹیٹیوشن بنائے، انسٹیٹیوشن کے رسپیکٹ کریٹ کی اور حکومت کی. کیونکہ جب ایک عام آدمی جو ہے، کامن مین جو ہے، وہ قانون کی نگاہ میں سب برابر رکھے گئے اور جو قانون کی گرفت میں آ گیا وہ پکڑا گیا، تو پھر اسی بنیاد کے اوپر اس نے حکومت کی، کیونکہ وہ ایک نظام عدل ہے. تو اور یہ نظام عدل جو ہے ہم اب بھول گئے ہیں، لیکن یہ نظام عدل جو ہے خود 1500 سال پہلے ہمیں ریاست مدینہ میں ڈیموکریسی نظر آیا. ہاں وہ انہوں نے کر کے دکھائی نا ڈیموکریسی، پریکٹیکلی کر کے دکھائی. تو سر جب یہ سینٹ میں کوئی بل جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی نظر سے بھی گزرتے ہوں گے،
تو کبھی آپ کا بہت زیادہ کوئی اختلاف کنٹرڈکشن ہوا کہ آپ نے اپوز کیا ہو ان دا ویلفیئر آف دا پبلک؟ دیکھیے سینٹ میں تو نارملی ہوتا نہیں ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قانون سازی جو ہے، قانون سازی کے لیے جب بل آتا ہے جی تو وہ نیشنل اسمبلی میں آتا ہے، بالکل جو فیڈرل لیول کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ پاس کرتے ہیں، پھر وہ سینٹ میں بھیجتے ہیں، جی، پھر گزٹ میں آیا، اس کے بعد پھر اس کو وہ پاس کیا جاتا ہے، جو ادروائز اس کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں، پھر وہ دوبارہ جاتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اب وہ بات یہ ہے کہ آئین جو ہے یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا اور فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم نہیں ہو سکتا. اسی ٹچ سٹون کے اوپر کوئی بھی قانون سازی اگر ہوئی، وہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، سینٹ نے بھی اپروو کر دیا، یعنی پارلیمنٹ مینز نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، پارلیمنٹ مکمل ہوئی. لیکن اگر وہ کسی نے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا جی تو عدالت میں پار آف جوڈیشل ریویو جو ہے وہ قانون نے، یہ آئین نے اس کو سپریم کورٹ کو دی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی لیجسلیٹو ایکٹ کو اس ٹچ سٹون کے اوپر چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ متصادم تو نہیں ہے بالکل پاکستان کے آئین کی پروین کے، کیا یہ متصادم تو نہیں ہے قرآن و سنت کے، کیا فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ تو نہیں، یہ کہیں اس کا تصادم تو نہیں ہوتا. تو اسی بنیاد کے اوپر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ بار کوڈ کے چیئرمین بھی ہیں، تو جو ایڈوکیٹس کے لیے فنڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، مس ہینڈلنگ ہے اس کے بارے میں؟ یہ فنڈز ان مطلب ڈیزرو ایڈوکیٹس تک پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ بات سنیں کہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ایڈوکیٹس کے لیے کوئی ایسے فنڈ جو ان کو جو ہے کچھ سکیمز ہیں، مثلا انہوں نے کوئی اولڈ ایج کے لیے ایک سکیم بنائی ہوئی تو وہ ان کو دے دیے جاتے ہیں ضرور. اس کی کوئی ایج لیمٹ فکس وہ ہے، وہ 70 سے ابو 70 تو کی سر جبکہ باقی گورنمنٹ میں تو 60 ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پروفیشن میں تو لوگ کام کرتے ہیں، اور بلکہ اس پروفیشن کے متعلق کا شاید کہا گیا ہے کہ اولڈ از گولڈ. سر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ گولڈ بننے کے لیے جس سب، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے ابھی، اب میں جب ایڈوکیٹ جنرل بن کے آیا ہوں تو میں نے کچھ چیزیں پرپوز کی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کو، اور گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کو اتفاق کرتے ہوئے ان کو کہا ہے کہ انہوں نے منظوری بھی دے دی ہے. اور سر یہ جو اولڈ از گولڈ کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ گولڈ بننے کے لیے ہمارے ایڈوکیٹس جس الیکشن کی بھٹی سے گزر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ 6 الیکشن ہوتے ہیں 1 ایئر، تو ہم لوگ اگر ایڈوکیٹس ہیں تو ہم یہاں سروسز دینے کے لیے آئے ہیں اپنی پبلک کو، اپنے ملک کو. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا خواب بھی دیکھا تو بیرسٹر علامہ اقبال نے، بنایا تو بیرسٹر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ہم سارے ایڈوکیٹس اس کا آگے لے کے اس کو چلنا چاہیے بہت زیادہ. جب کہ ہم الیکشنز میں بزی رہتے ہیں تو ہم کام تو نہیں کرتے، تو آخر ان ممبرس کو فیوچر سیکیورٹی کا کوئی بینیفٹس ہیں، اس پہ کوئی لمٹ ہونی چاہیے، کوئی ایکٹ ہونا چاہیے. علامہ اقبال کے حوالے سے جو ابھی اور قائد اعظم کے حوالے سے بات تھی، کہ علامہ نے ایک بڑی خوبصورت بات اور بھی کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نیشنز آر بورن ان دا ہارٹ آف پوئٹ، دے پراسپر اینڈ پیرش ان دی ہینڈز آف پولیٹیشینس. بالکل It turned out to be 100% correct. A nation was born in the heart of poet. قائد اعظم علامہ اقبال کے خواب دیکھا پاکستان کا. It flourished in the hand of politician. قائد اعظم کے ہاتھ میں ایک ملک بن کے سامنے آ گیا، گلدستہ چمن بن گیا. اس نے کہا کہ it perishes in the hand of politicians. تو وہ ہمارے سیاستدانوں نے جس انداز میں پاکستان کو چلایا تو ملک دو لخت بھی ہوا، اور آگے بھی حالات ہمارے خلاف کافی خراب ہوئے اور ہیں ابھی بھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ٹاپ لیڈرشپ میں یہ احساس پیدا ہو گیا، کم از کم اتنا. نمبر 1 دیکھیے، اگر ٹاپ لیڈرشپ ٹھیک ہے نا تو آج نیچے جو جتنی بھی کرپشن ہے وہ کل کم ہوگی، پرسوں اور کم ہوگی، اور وہ اس کا ٹکٹ ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ آئے گا، کہ وہ دن آئے گا کہ آپ کو ایک کافی کرپشن سے پاک سوسائٹی جو ہے نظر آنی شروع ہوگی، کہ اس میں کمی واقع ہوگی. بالکل سر، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو ابھی یہ آنے والی نوجوان یہ جو یوتھ ہے یہ اتنی مین نہیں ہے، یہ بڑی لبرل سوچ رکھ رہی ہے. لیکن جو ہمارے فیوڈل یا جو بھی چودھری سسٹم ہم سے پچھلی ایج کے ہیں، میرا خیال ہے وہ زیادہ مین تھے، اور مطلب ایگریسو اور پاورز کا مس ہینڈل کرنا یہ وہ. لیکن میرا خیال ہے جو ہماری اب یہ نوجوان نسل آ رہی ہے وہ دین کی طرف بھی ذرا ہے،
دیکھتی ہے, آبزرو کرتی ہے تو بہتر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے سر سید احمد خان نے پریڈکشن کی کہ مسلمانوں کے لیے انگریزی ضروری ہے. ہندو قوم اسی لیے آگے آئی تھی کہ وہ انگریزی میں ماسٹر تھی. پیرنٹس فل فی دے رہے ہیں, ٹیچر کیا کر رہے ہیں اس پہ آپ دیکھیں پورا ملک جو ہے وہ کام کر رہا ہے. دیر از نو لاک ڈاؤن فار ہوٹلز, فار ریسٹورینٹس, فار مارکیٹس, بٹ لاک ڈاؤن از فار دا اسکولز. وائی؟ آپ نے بہت سارے سوال اکٹھے کر دیے ہیں, اس لیے اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں گے تو میں آپ کے جو ایک سوال جو آپ نے شروع میں اسی کے کنیکٹڈ کیا تھا وہ سب سے اہم ہے, اور وہ آپ نے بات کی کہ ہم سے پچھلی نسل. تو میں آپ کو یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ایک وہ نسل تھی جب پاکستان بنانے میں جس کا ایک بڑا حصہ جو ہے کلیدی کردار تھا, بہت بڑا رول تھا, بڑی قربانیاں ان کی, اور وہ اس کے لیے پوری قوم نے کتنا سفر کیا. سب کانٹیننٹ میں جو مائیگریشن ہوئی اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس میں کس قدر قتل و غارت ہوا, کس قدر نقصان ہوا, بہت زیادہ. لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ وہ انسپائر کیوں تھی, وہ کس بات پہ انسپائر ہوئی تھی. جب 1937 میں قائد اعظم نے آ کر اور علامہ اقبال کے اس کانسیپٹ کے اوپر اعلان کر دیا پاکستان کا, تو ٹو نیشن تھیوری کا اعلان کیا گیا کہ جی ہم دو قومیں ہیں یہاں پر. مسلمان جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں مائنورٹی نہیں ہے بلکہ ایک قوم ہے, اور کیونکہ ہم قوم ہیں تو ہمیں بھی ہوم لینڈ چاہیے. اب وہ قوم دیکھی, جب یہ نظریات کی بنیاد کے اوپر, نظریے کی بنیاد پر قوم کی بات ہوئی تو وہ آگے کیری آؤٹ نہیں ہوا. میں آپ کو یہ بات صرف بتانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ جب یہ نظریے کی بنیاد کے اوپر 1937 میں بات ہوئی تھی تو اس وقت یہاں پہ اسی پاکستان کا یہ حصہ جو ہے یہاں پہ 4 قومیتیں تھیں. یہاں پہ پنجابی تھے, سندھی تھے, پٹھان تھے, بلوچی تھے, 4 قومیتیں تھیں نا. یہ چاروں قومیتیں ختم ہو گئیں جب یہ نعرہ لگا اور ایک قوم بن گئی. لا الہ الا اللہ. وہ مطلب ہے کہ وہ کام جو وہ ایک قوم بن گئی کہ ہمیں پاکستان چاہیے. جی جی, ایک مسلمان قوم ہے, ہمیں پاکستان چاہیے. جی. اب قوم اس لیے اس اسٹرگل میں تھی کہ اس کو اسٹیٹ تب بنے گی جب اس کے پاس ٹیریٹری ہوگی, خطہ زمین ہوگا, تو پھر وہ قوم جو ہے وہ اسٹیٹ بن جائے گی. اور وہ اسٹرگل کے اندر وہ ہم نے حاصل کیا. اس قوم نے اسٹیٹ آف پاکستان بنا دیا, بن گئی. یہ اسٹیج آئی اگلی جنریشن کو اس کو آگے چلانے کا کہ جہاں پہ جن کے ہاتھ میں حکومت آئی, قائد اعظم کو وقت نہ ملا, لیاقت علی خان جلدی شہید ہو گئے. بالکل. لیکن اس کے بعد کیونکہ پریڈومیننٹ فیوڈل سوسائٹی تھی, وہ تمام جو فیوڈل آ گئے تھے ان کو کوئی کمپریہنشن نہیں تھی کہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کو چلانا کیسے ہے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا, اور کیونکہ رول آف لا کے کانسیپٹ کے خلاف تھے وہ, بالکل ذہنی طور کے اوپر مائنڈ سیٹ ان کا مختلف تھا, لہٰذا انہوں نے سول ملٹری بیوروکریسی کو ساتھ ملا لیا, اور ایک فوج کو جب ساتھ ملایا تو انہوں نے ان کو بھی لینڈ ہولڈنگ کے چکر میں ڈال کے اور ایک بہت اسٹرانگ اور بیس کیا بنایا کہ پاکستان خطرے میں ہے, کیونکہ انڈیا بار بار کہتا تھا کہ ہم کھا جائیں گے اور ختم کر دیں گے, اور کیوں یہ بن گیا پاکستان. اس ہوا کو کھڑا کر کے اس نے پاکستان کے ساتھ یہ ایک بہت ظالمانہ کھیل کھیلا گیا, اور اس سے کیا نقصان ہوا کہ رول آف لا کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, اور پاکستان میں لوگ جو بستے تھے, جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے, جو اس کی سخت قسم کی تکلیفیں برداشت کر کے آئے تھے, اپنی پوری فیملیز ان کی جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی اور یہاں پہنچے, ان کو والہانہ پیار تھا پاکستان کے ساتھ. اس کی وجہ سے وہ سیکریفائز کیا, انہوں نے کہا چلو جی فنڈامنٹل رائٹ بھی سسپینڈ ہوتے ہیں, ڈیموکریسی نہیں بھی ہے, پاکستان بچ جائے. پاکستان بن گیا, اور اس کا فائدہ اٹھایا ان چند ہینڈ پک لوگوں نے اور نقصان پہنچایا, اور کرپشن آج یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ ہم پورا ملک جو ہے تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. جی سر, اب دیکھیں کہ جیسے تو میں صرف ایک بات آگے ختم کروں گا کہ اب یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کی ضرورت تھی کہ وہ قوم جو قومیتوں سے قوم بنی تھی اس قوم کو دوبارہ سے ایجوکیشن سسٹم اٹھا نہیں سکی, تو وہ قوم جو تھی وہ دوبارہ قومیتوں میں بدل گئی. بالکل. اب 4 قومیتیں ہیں, قوم ختم ہو گئی ہے, اب اسٹیٹ موجود ہے لیکن اسٹیٹ از ان سرچ آف نیشن. کسی بھی گورنمنٹ نے آ کے نہیں کہنا کہ یہ کرپشن کریں, سبزی مہنگی بیچیں, یہ کریں, یہ تو ہر ایک کا انر ہے اپنا. ہمارا ایز قوم ہم کسی کو کتنا کمفرٹ دے سکتے ہیں,
اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے اس ایئر میں کافی زیادہ ریپ کے کیسز, چائلڈ ابیوز اور مطلب فیمیلز, یہ فیمیلز کے ساتھ ہی نہیں, آپ دیکھیں میلز کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, مرڈرز ہو رہے ہیں, ایڈوکیٹس ہو رہے ہیں, یہ سب. تو کیا اس ریشو کو بڑھنے میں جزا سزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہا, رول آف لاء نہیں رہا, یا ہماری امینڈمنٹس اکارڈنگ ٹائم نہیں ہو رہی, بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہوا؟ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے کسی ملک کا, یہ ایک جیسا انسان میں ایک نروس سسٹم ہوتا ہے نا, ایسے ایک ملک کا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے. نروس سسٹم فیل ہو جائے تو باڈی کو کیا ہوتا ہے, پیرالائز ہو جاتی ہے. پیرالائز باڈی جو ہوتی ہے اس کو نہیں پتہ لگتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو سر یو وانٹ ٹو سے کہ وی آر اے پیرالائز سوسائٹی؟ ہماری سوسائٹی پولیٹیکل سسٹم کی خرابی بار بار ہونے کے باعث اٹ واز لائک اے پیرالائز سوسائٹی. اور اس میں کیا ہوا کہ کرپشن نے اتنا, وہ جتنے لوگ آ کے حکومتیں سنبھالتے رہے وہ اتنے کرپشن میں ڈیپ انوالو ہو چکے تھے کہ انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم یہاں پہ قوموں کی زندگی, کامن مین کی زندگی کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں, ہم نئی قوم کو بنانے کے لیے آئے ہیں, ہم نئے بچوں کو اچھی تعلیم دے کے کل کو پاکستان کا ان کے ہاتھ میں تھمانا ہے ہم نے پاکستان کی. تو سر ہمارے پاس آپشنز بھی تو لیڈر کی کوئی نہیں ہے نا. آپ دیکھیے ہمارے بچے اس طرف آنا بھی نہیں چاہتے ہیں, لیکن اب وہ جیسے انگلش میڈیم سکولز ہیں, ابراڈ میں جاتے ہیں, ان کے ویژنز اور ہیں. اب ایک اے لیول کا بچہ ہے جس کو مطلب جب وہ لیول کرتا ہے, تو میں نے بھی کاؤنسلنگ کی اپنے بچے کے لیے کہ اس کو ایف ایس سی میں جانا چاہیے یا اس کو اے لیول میں آنا چاہیے. دے سیٹ کہ اگر انجینئرنگ میں جائے تو اے لیول از اوکے. تو ابھی جب انٹری ٹیسٹ دیں تو وہ سارے جو ہیں ہمارے ایف ایس سی کا سارا پیٹرن آ جاتا ہے, بچے آر کنفیوزڈ. یہ پرابلمز چھوٹی چھوٹی اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ناٹ ایکول فار ایوری ون نا. میں آپ کو بتاؤں, بڑا اچھا سوال ہے, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے جہاں پاکستان میں تمام سسٹم خراب ہوئے پڑے ہیں تو ایجوکیشن سسٹم کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ یہ بہت اچھا ہوگا. ورلڈ ہیز بیکم گلوبل ولیج. اب گلوبل ولیج جب بن گیا تو ایک کونے کی بات جو ہے فوراً دوسرے کونے تک موجود ہے ایک سیکنڈ میں. تو جس کے پاس ریسورسز ہیں, جو چاہتا ہے کہ جی میں گلوبل ولیج میں اپنے بچے کو ایسے مقام کے اوپر لے کے جاؤں, تو وہ اس لیے یہاں پہ ڈسکریمنیشن سسٹم میں رکھی گئی. آپ دیکھیے جب قومیں بنائی جاتی ہیں تو یہ سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر. ایک مثال آپ کو میں تھوڑی سی دے دوں. جب جاپان کے اوپر جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں, اس میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں جب ایٹم بم پڑا تو اس کے بعد جاپان نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا جی. اور وہ ڈاکومنٹ آف سرنڈر جو ہے وہ ایک امریکن شپ کے اوپر سائن کیے تھے, جس میں ادھر سے امریکن جنرل گیا تھا اور ان کا کنگ جو تھا جاپان کا ہیرو ہیٹو, اس نے سائن کیے تھے. اس نے جب ڈاکومنٹ آف سرنڈر کے اوپر سائن کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں ایک کنڈیشن کے اوپر سائن کروں گا. تو انہوں نے کہا جی وہ کیا کنڈیشن ہے؟ اس نے کہا وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. اور آپ دیکھیے وہ تباہ حال جاپان, آپ دنیا میں آپ سیکنڈ بگیسٹ اکانومی آف دی ورلڈ اس وقت. آپ جاپان کی کتنی جگہ ہے اس کے پاس. جاپان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جاپان میں ایک بھی سٹیل مل نہیں ہے, اور کتنی بڑی سٹیل انڈسٹری ساری دنیا کو کار سپلائی کر رہے ہیں, وہ موٹر وہیکل اور مشینری. سر چائنا کو دیکھ لیجیے, تو چائنا تو اب اسی طرح ریولیوشن کے بعد چائنا کو ترکی اب نکل ہی رہا ہے. اسی وجہ سے آپ نے جب سسٹم کو بنائیں گے اور اس کے اندر ایک قوم کا نیا مائنڈ سیٹ لے کے آئیں گے تب قومیں آگے نکلتی ہیں. اور یہ تمام بات آتی ہے لیڈرشپ کے اوپر. اب ایک تبدیلی لیڈرشپ کی جو نظر آ رہی ہے, آپ دیکھیں بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں. پچھلا ایک بہت بڑا جو ہمارے اوپر جو سیٹ بیک ہے, بڑی پرابلمز ہیں, جو ریونیو پاکستان سے خزانہ جو ہے ڈرین آؤٹ ہو چکا ہے, کامن مین کا کسی نے خیال نہیں کیا. 42 سے زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں, اس کا کسی نے کبھی خیال نہیں کیا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو فیوریٹ یہ ہے, آپ جس کے ورکر ہیں, جیالے ہیں, پی ٹی آئی, اس کی جو گورنمنٹ ہے یہ صحیح ایکسرسائز میں ہے کہ لوگ اگینسٹ ہیں, کرپشن بڑھ گئی, کرائمز بڑھ گئے, تو ان کی پالیسیز میں کہیں جھول ہے, لا میکنگ میں ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی آئیڈیلی تو حکومت نہیں چل رہی بالکل, لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ان کی سنسیئرٹی اور کمٹمنٹ ٹو چینج دی پلائٹ آف دی پیپل
وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں, آئی ایگری کہ عمران اس خان وجہ سے صاحب جو ہیں وہ پالیسیز ابراڈ میں کے پڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ پالیسیز میں تبدیلیاں بھی اچھی آئیں گی, اور نیچے کے جو کرپٹ لیڈرشپ ابھی بھی جو بیچ میں لوگ جو ہیں تنگ کر رہے ہیں یا رخنہ اندازی کرتے ہیں یا کسی طریقے سے اس سسٹم کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ضرور کارنر بھی کیا جائے گا, اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر حالات آئندہ پیدا ہوں. ایک شعر آپ کو میں کر کے ختم کروں, تو وہ شعر یہ ہے کہ اقبال عظیم صاحب نے یہ بڑا وہ کہتے ہیں کہ بدلنا ہے تو ساقی, بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے, فقط ساقی بدل جانے سے یہ میخانہ نہ بدلے گا. بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں, فقط ساقی بدل جانے سے یہ میخانہ نہ بدلے گا. ویس صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا, اور بینگ اے گیسٹ تھینک یو ویری مچ. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کبھی ڈیٹیل میں بات ہوگی. جی ویورز, آپ نے ویس صاحب کی باتیں سنی, جس سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں بھی رول آف لا ہوگا, اس کی انفورسمنٹ ہوگی, جزا سزا کا ڈر ہوگا, اور یہ جو پریشانی اور انسیکیور کی حالت پیدا ہو چکی ہے ملک میں, اس سے ہمیں نجات ملے گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے, پاکستانیوں کی حفاظت کرے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.